وسیلے کی طرف کیوں جاتے ہو، حضور کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میں بات یہ کرنا، بات میں نے شان اولیاء پہ کرنی ہے، لیکن اولیاء کی شان کا وسیلہ، اولیاء کا وسیلہ تو ہمیں پھر سمجھ آئے گا جب ہمیں وسیلہ رسول سمجھ آئے گا۔ ہم کہتے ہیں حضور کی طرف آؤ، وہ کہتے ہیں نہیں رب کی طرف جاؤ۔ یہ سورۃ النساء ہے، اور آپ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، کہ انہیں جب کہا جاتا ہے اس چیز کی طرف آؤ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس رسول کی طرف آؤ، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی اس چیز کی طرف آؤ جو نازل کی گئی ہے، اور اس رسول کی طرف آؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو چیز نازل کی گئی ہے اس کی طرف آؤ یا اس کے رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو منافق اس سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ اور یار ہم جاتے تو رب کے پاس ہی ہیں، لیکن ہم یہی کہتے ہیں یا اللہ بارش نازل فرماؤ، حضور کے صدقے فرماؤ۔ ہم یہی کہتے ہیں یا اللہ اولاد دے، یا اللہ اولاد تو نہیں دینی ہے لیکن دے حضور کے وسیلے سے۔ ہم حضور کا وسیلہ اندر ڈالتے ہیں تو نکال کے باہر ڈال دیتا ہے۔ رب فرماتے ہیں جب انہیں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی طرف آتے کوئی نہیں، ہم تو ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کے پاس آئے اور درمیان میں حضور کا وسیلہ چھوڑ دے، ہم اس کو منافق کہا کرتے ہیں۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات میں 4 سے 5 منٹ میں یہ بات کروں گا، پھر میری بات آپ کو مکمل سمجھ ہو رہی۔ اب بتائیں اولاد کون دیتا ہے؟ بولیے تو جے کوئی آنکھیں میں دینا تو پھر ایدہ کی مطلب ہویا؟ بات سمجھ آگی نا؟ اولاد دی اللہ نے۔ آپ بتائیں یہ کس کس نے سنا ہے کہ مریم علیہ السلام کو دم کیا گیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی؟ سنا ہے کہ نہیں؟ اچھا مریم علیہ السلام اجڑے میں ہے، جبریل آ گئے، فرمایا قال انما، میں پھر ایک دفعہ بتا دیں کہ اولاد کون دیتا ہے؟ پکی بات ہے نا؟ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں دیتا رب ہی ہے مگر کسی کے وسیلے سے دیتا ہے، بات یہ ہے، بات یہ سمجھا رہا ہوں۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اب جبریل سنیے، جبریل کیا فرما رہے، قرآن سنیے۔ قال انما انا رسول ربک، میں آپ کے پاس رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غلامن زکیہ، میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں گا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، آپ نے فرمایا میرے پاس لڑکا کہاں سے آئے گا، مجھے تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ میں بدکار ہوں۔ یہ بات آگے چلتی جائے گی، قال کذالک قال ربک هو علی ہین، یہ بات آگے چلتی جائے گی، لیکن سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں اولاد دیتا ہے رب، لیکن جبریل ادھر آ کے فرما رہے کہ میں تجھے ایک بیٹا دوں گا، میں تجھے ایک بیٹا دوں گا۔ اور بھائی دیتا رب ہی ہے، رب نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ جا زمین پر تو میرا یہ کام کر، تو میرا یہ کام کر، تو میرا یہ کام کر۔ ہم ڈائریکٹ رب کو مانتے ہیں مگر کسی کے وسیلے سے مانتے ہیں۔ اب ہوا کون دیتا ہے؟ ہوا کون چلاتا ہے؟ بارش کون چلاتا ہے؟ آپ بتائیں کہ ماں کے رحموں میں شکلیں کون بناتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے۔ آپ بتائیں موت کون دیتا ہے؟ آپ بتائیں جان موت کون لیتا ہے؟ مجھے بتائیے، اللہ لیتا ہے؟ کدی رب نے ڈائریکٹ بھی موت کڈی ہے، بندے جان کڈی ہے؟ کون کاٹ گیا جان؟ اسرائیل۔ بارش کون برساتا ہے؟ ہم کہتے ہیں رب برساتا ہے، مگر بارش برسانے پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اور رزق کون دیتا ہے؟ رزق دیتا ہے پھر فرشتہ، رزق رب دیتا ہے مگر ڈیوٹی فرشتے کی لگی ہے۔ قیامت کس کے حکم سے آئے گی؟ اور سور کون پھونکے گا؟ اسرافیل علیہ السلام۔
اور بیعت دیتا رب ہی ہے، ہم مانتے ہیں۔ او مگر نوجوانوں، ہم مانتے ہیں سب کچھ رب کرتا ہے، مگر کہتے ہیں یہ کسی کے وسیلے سے کرتا ہے۔ رب نے کائنات میں ایک نظام چلانے کے لیے مختلف وسیلے بنائے ہیں۔ رب نے سورج نکالنے کے لیے فرشتے علیحدہ بنائے ہیں، زمین کو سنبھالنے کے لیے فرشتے علیحدہ بنائے ہیں۔ رب نے ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ وسیلہ بنایا ہے۔ رب وہ رب ہو کر ہم سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، ہم بندے ہو کے رب سے ڈائریکٹ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ وہ رب ہو کر اپنی تبلیغ ڈائریکٹ نہیں کرتا، وہ نبوت کے چینل سے کرتا ہے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر ولایت کا سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ولایت کا سلسلہ جس نے سمجھنا ہے، اب یہ ہمیں وسیلات الرسول اور فرشتوں کا وسیلہ سمجھ آ گیا کہ رب جو بھی کرتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں شکلیں بھی بنتی ہیں، بناتا رب ہی ہے، مگر نبیوں اور فرشتوں کے وسیلے سے بناتا ہے۔ آج یہ جو میں نے بنیاد آپ کے سامنے قائم کی ہے، یہ ایک انبیاء کے اور فرشتوں کے وسیلے کی قائم کی ہے، اور مقصد میرا شان اولیاء کو سمجھانا ہے کہ لوگ ولی کی شان کو کیسے مانتے ہیں، ہم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، آج ہم داتا کا دربار پہ عرس آ رہا ہے، اتنی سیلیبریشن کیوں کرتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہاں پہ سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا آدم علیہ السلام سے اور اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، جب کائنات کا نظام سنبھالنے کے لیے نبوت کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ولایت کے سر پہ چل رہا ہے۔ اب جس بندے نے ولایت کا سلسلہ سمجھنا ہے، میری گزارش ہے کہ اگلے جمعے وہ ٹائم پر تشریف لائے، انشاءاللہ ہم سائنسی بنیادوں پر شان اولیاء کو سمجھیں گے کہ سائنس کے مطابق روحانیت کیا چیز ہے، سائنس کے مطابق اولیاء اللہ اور ولی اللہ کس طرح بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگلے جمعے 1 بجے آپ تشریف لے آئیں تاکہ ہم قرآن و حدیث اور سائنس کی روشنی میں سمجھیں گے کہ اولیاء اللہ کا نظام کس طرح ایک پراپر روحانیت